کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے، حتیٰ کہ پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک میں ان کی کریشن کا ذکر ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کون سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود علم سکھایا اور اپنی روح ڈالی ان میں، اور خود جا کے بتایا کہ اس درخت کو نہیں چھونا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے حکم کی ان کے سامنے حکم عدولی کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا سیکورٹی سسٹم سمہاؤ بریچ ہو جاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اور حضرت حوا کو پرومپٹ کرتا ہے، اور وہ اپنے میاں کو کہتی ہیں کہ جی اس درخت کا پھل کھائیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ شیطان کی یہ مجال کہ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کائنات میں نظر آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جی وہ ان سے دیکھ کے یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم پھر اس کو بعد یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سارا کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں لکھا ہوا ہے، اور قیامت کس طرح آئے گی اور کیا ہوگا، یہ سارا سلسلہ۔ اگر یہ سارا کچھ اسی طرح لکھا ہوا ہے، اور شیطان کو بھی اللہ کا اذن تھا کہ وہ اللہ کی حکم عدولی کر دے، تو پھر یہ جنت اور دوزخ کس لیے؟ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، لیکن اس کو سادگی سے سمجھیے کہ جس پروردگار نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہی یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہیں ارادہ و اختیار دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ارادہ و اختیار دے کر میں نے تمہیں ابتلاء میں ڈالا ہے، یعنی ایک امتحان سے گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کو اگر آپ جانتے ہیں یا آپ نے سمجھ لیا ہے تو میرے نزدیک پھر ان میں سے کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا جو آپ نے کیا ہے۔ یعنی اگر اس نے مجھے ارادہ و اختیار دیا ہے، اس نے دیا ہے، یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے ارادہ و اختیار لے کے استعمال کرنے بیٹھ گیا ہوں۔ مجھے ارادہ و اختیار دیا ہے تو میں جن ہوں یا آدم، مجھے یہ حق ملنا چاہیے کہ میں خلاف ورزی کروں۔ اگر میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا تو ارادہ و اختیار کے کیا معنی ہوئے؟ یہ ارادہ و اختیار قرآن مجید میں 10 مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ خود پروردگار نے دیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ میں نے وہ ارادہ و اختیار دے کر جو مہلت مقرر کی ہوتی ہے اس میں گرفت بھی نہیں کرتا۔ رہی یہ بات کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا، تو اس میں کیا شک ہے؟ لیکن یہ اللہ ہی کا حکم ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ میں نے ارادہ و اختیار دے دیا۔ تو اب میرے ارادہ و اختیار کا جو پتہ ہلنا ہے وہ اصل میں اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہل رہا ہے۔ جب اس نے مجھے ارادہ دیا اور اختیار دیا ہے تو میں اس کو استعمال کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اس ارادہ و اختیار کے استعمال پر میرا مواخذہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ دیا ہی اس لیے ہے کہ میں ابتلاء سے گزروں۔ تو ابتلاء کے اصول پر، یعنی امتحان کے اسلوب پر یہ دنیا بنی ہے۔ جب یہ امتحان کے اسلوب پر بنی ہے تو نہ اللہ تعالیٰ مداخلت کریں گے، نہ ہاتھ پکڑیں گے۔ لوگ قتل کر دیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، لوگوں کی عصمت دری کرتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ نہیں پکڑتے، اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ اصل میں وہی بات ہے جس کو آپ نے بیان کیا کہ میرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ ساری دنیا الٹی لٹک جائے، میرے ارادہ و اختیار کو سلب نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے حکم اور اذن ہی کے مطابق ہے، لیکن یہ میرا ارادہ و اختیار ہے، میں اس کو استعمال کر کے غلطی کر رہا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے۔ تو اللہ کے حکم کو پہلے جاننا چاہیے، وہ حکم ہے کیا؟ وہ ارادہ و اختیار کے ساتھ امتحان سے گزرنے کا حکم ہے۔ اسی کی پیروی ابلیس نے کی تھی، اور اسی کی پیروی آدم نے کی ہے، اور ہم سب بھی اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے کوئی باہر نہیں نکل گیا، وہ حکم ہے ہی کہ تمہارا ارادہ بھی ہے اور اختیار بھی ہے، جاؤ اس کو استعمال کرو، میں اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہونے نہیں دوں گا۔ اس میں ایک ضمنی تصحیح کر لیجئے کہ قرآن مجید نے یہ بات کبھی نہیں کہی کہ حوا نے آدم کو بہکا دیا تھا، یعنی شیطان دونوں کے پاس آیا، دونوں کو اس نے بہکایا، اور وہاں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حوا سے بھی پہلے آدم لپک پڑے۔ اس لیے یہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔